لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده. وهو الذي أسكن الدنيا خلقه وبعث إلى الجن والإنس رسله. أرسله بالدين المشهور والعلم المعثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات بر محمد وآل محمد. جلوس کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے اور اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس کے بعد مسلسل انجمنوں کا سلسلہ ہے، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت 111، جس میں خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، خبر دے رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ خریدتا ہے مومنین سے ان کے نفس کو اور ان کے مال کو، اموال کو. تو اس کی جزا کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے کہ اللہ مومنین سے ان کے نفس کو خریدتا ہے، ان کے مال کو، اموال کو خریدتا ہے. تو خالق کائنات اس نفس اور مال کے عوض میں جنت عطا کرتا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. یہ کون لوگوں کے لیے جنت ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. فیقتلون، پھر وہ قتل بھی کرتے ہیں میدان جہاد میں، ویقتلون، اور قتل بھی ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ آیت کے بہت سارے مطالب اور مفاہیم ہیں، اور 1-2 گھنٹے میں اس آیت کے جو مفاہیم مصادیق ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا اختصار بھی مد نظر ہے تاکہ تاخیر بھی نہ ہو. اور 1-2 باتیں اسی ایام عزا کی مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر بھی ہو جائے تاکہ معال مجلس اور حق مجلس مختصر جو بھی انسان کی توانائی و طاقت میں ہے وہ ادا بھی ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. بے شک اللہ خریدتا ہے مومنین سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے خریدتا ہے انفسہم، ان کے نفس کو، اموالہم، ان کے مال کو. اس نفس اور مال کے بدلے میں اللہ انہیں جنت سے نوازتا ہے. اچھا بھی جنت
اتنی پیاری شے ہے، دیکھا تو نہیں کسی نے، بس آیات اور روایات اور واقعات سے جو معصومین نے، اولیاء خدا نے بیان کیا ہے، اسی کے ہم یقین رکھتے ہیں، اور اسی اعتبار ظاہر بات ہے جنت کی جو نقش و نگار روایات میں، آیات میں، حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے، مستحب ہے اور روایت میں ہے کہ جہاں پہ قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کا تذکرہ ہو، اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، تو وہاں پہ انسان ٹھہر کے قرآن کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ہمیں اس جنت کو ہمارے لیے مشخص فرما. اور تلاوت کے درمیان جب جہاں پہ جہنم کا تذکرہ آ جائے تو انسان ٹھہر کے جہنم سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے، روایات میں اور مستحب بھی ہے. تو لہذا اللہ انسان کے، مومنین کے، انسان نہیں کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ مومنین سے خریدتا ہے، ان سے نفس کے بدلے میں اور ان کے اموال، مال کے بدلے میں. اچھا یہ نفس کیا ہے؟ یہ انسان کا وجود، یعنی اللہ انسان کے وجود کو عوض کر رہا ہے، خرید رہا ہے. یہ ہمارا نفس کیا ہے؟ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ تو ہمارا نفس ہے، ہمارا جسم ہے، جو ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح ہیں، اسی کو نفس کہتے ہیں. تو اللہ انسان کے، مومن کے نفس کو خریدتا ہے. اب جب یہ نفس اللہ کی طرف نسبت پا جائے، تو جب نسبت پا جائیں گے تو پھر جو ہمارے نفس کے اعضاء ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف مومنین کے نسبت ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ مومنین سے ان کے نفس کو خریدتا ہے، تو اس نفس اور مال کے بدلے میں اللہ جنت سے نوازتا ہے. تو آپ ذرا توجہ کریں، جب مومن کا نفس اللہ کی طرف نسبت دیا جائے تو اتنے سارے مسلمان ہیں، کوئی نہیں کہتے مولانا صاحب یہ کیسے ہو گیا کہ یہ انسان، مومن کا نفس، مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے، مومن کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہو جائے، مومن کی پیشانی اللہ کی پیشانی ہو جائے. لیکن جب امیر المومنین کی بات آتی ہے، تو جب روایت میں ہے کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، تو مسلمان کہتا ہے یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. بھائی جب مومن کا چہرہ، مومن کا ہاتھ، مومن کا پیر، جب یہ اللہ کی طرف نسبت دی جائے کہ اللہ نے اسے خرید لیا ہے، تو جب مومن کے نفس کو خرید کے اللہ جنت سے نوازے گا، تو جب امیر المومنین کے نفس کو خریدے گا، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اچھا جب ہمارا نفس، ظاہر سی بات ہے مجالس میں تھوڑا سا ایام عزا کے مناسبت سے بھی بو آنا چاہیے، اور ایک اخلاقی پہلو بھی ہے. جب یہ ہمارا نفس، ہمارا ہاتھ، پیر، جسم، آنکھیں، کان، سارے اعضاء و جوارح جب یہ اللہ کی طرف نسبت ہو گئے، تو اب ہمارے ہاتھوں سے وہی کام ہونا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے. کیوں؟ اللہ نے خرید لیا ہے. ہمارے ہاتھ سے وہی کام ہونا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہے. ہماری آنکھوں سے وہی کام ہونا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہے. ہمارے کان وہی آواز سنے جس میں اللہ کی رضا ہے. ہمارے شکم میں وہی غذا جائے جس میں اللہ کی رضا ہے. جب یہ ساری نسبتیں اللہ کی طرف ہیں، اللہ نے ہمارے نفس کو خرید لیا ہے، تو اب اسی اعتبار سے جب ہمارا نفس اللہ کی طرف ہو گیا ہے تو ہر عمل اللہ کے لیے. جو آیت، آخر کی جو آیت کے فقرات ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ مومن جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیا ہے اور اللہ نے خرید لیا ہے، تو اب یہ جب قتال بھی کریں گے تو اللہ کے لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، خواہشات نفس کے لیے نہیں، زور دکھانے کے لیے نہیں، قوت دکھانے نہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے جہاد کا. اب رضا الہی میں ایک تلوار چلے گی،
جب رضا الہی میں ایک تلوار چلے گی تو یہی ایک تلوار مولا کائنات کی عبادت ثقلین میں بھاری نظر آئے گی. صلوات بر محمد وآل محمد. جب رضا الہی میں یہ تلوار چلے گی تو ضربت عن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت، بات یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. جب یہ اخلاص کا یہ عالم ہے تو اس اعتبار سے انسان کو توجہ کرنا چاہیے. ایام عزا ہے، ہم نے ان ایام عزا میں جو ہمارا ایک طور طریقہ تھا اور یہ ہماری تہذیب تھی، آیا ہم اس تہذیب پہ قائم ہیں، باقی ہیں یا باقی نہیں؟ محرم کے قبل ہماری کیفیت کیا تھی؟ جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب اور نہیں بولیں کیونکہ محرم بھی ختم ہو گیا اور سفر کے ایام بھی قریب ہے ختم ہونے کے. محرم کے قبل اپنی آنکھوں سے گناہوں کو انجام دیتے تھے، اس میں کمی ہوئی کہ نہیں؟ اپنے کانوں سے بری آواز سنتے تھے، اس میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا؟ اگر کمی ہو گئی ہے، ہم نے نامحرموں کو نہیں دیکھا، پہلے کی نسبت کم ہو گیا، بری آواز کو کم سنا یا نہیں سن رہے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ ہم مقصد حسین کی طرف جا رہے ہیں. مقصد حسین ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ورنہ ایام آئے، مسجد بھی کر رہے ہیں، نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، مرثیہ بھی پڑھ رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، تقریر سن بھی رہے ہیں، مسائل پہ رو بھی رہے ہیں، فضائل واہ بھی کر رہے ہیں، اور گناہوں میں کمی نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو اپنے نفس کی تسکین ہے، یہ عزاداری نہیں ہے. عزاداری وہی ہے، عزادار حسین وہی ہے جس کا ہر فعل حسین کے مقصد سے قریب ہو. صلوات بر محمد وآل محمد. لہذا ہمیں صرف عزادار نہیں بننا ہے، عزادار حسینی بننا ہے. عزادار تو بہت لوگ ہیں، غیر مسلمان ہی مرتا ہے، اس کا بھائی مر گیا وہ عزادار ہے، غمزدہ ہے. ایک یہودی مر جائے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی عزادار ہیں. لیکن ہم مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے کیا ہے؟ عزادار حسینی ہیں. ہمارا گریہ کرنا، رونا، یہ کیا ہے؟ مقصد حسین کے مطابق ہو. حسین کا مشن کیا تھا؟ انی لم اخرج اشر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. سارے کربلا کے واقعات، کربلا کا جو منبع ہے، جو مرکز ہے، جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، واجبات کی ادائیگی اور گناہوں سے اجتناب کرنا، یہی مومن کی علامت ہے. اور جب یہی دو چیزیں کسی مومن میں جمع ہو جاتی ہے تو وہ زمانے کا سلمان فارسی ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. یہی دو چیزیں جب کسی انسان، کسی صحابی میں جمع ہو جاتی ہے تو وہ ایمان کے 10ویں درجے کو حاصل کرتا ہے. تو آواز آتی ہے السلمان من اہل بیت، سلمان ہمارے بیت میں سے ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، چاہنے والا، مولا آقا سلمان فارسی نے ایمان کے 10ویں درجے کو کیسے حاصل کیا اور یہ مقام کیسے حاصل کر لیا؟ ابو ذر غفاری ایمان کے 9ویں درجے پر، تو چوتھے امام فرماتے ہیں جناب ابو ذر کے ایمان کے مقابل
زمین نے ایسے انسان کو اپنے اوپر اٹھایا نہیں، ایسے انسان کا آسمان نے سایہ کیا نہیں جو ابو ذر غفاری سے سچا انسان اس روئے زمین پہ آیا ہو۔ یہ 9واں درجہ ہے۔ 10واں درجہ سلمان فارسی کا، یم رسول اللہ۔ کیسے سلمان فارسی نے ایمان کے درجات کو حاصل کیا۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جوان جو نئی نسل ہے، مولانا صاحب وہ پہلے کا زمانہ نہیں ہے، فرہنگ بہت تبدیل ہو گئی ہے، ہمارا چلنا دوبھر ہو گیا ہے، عورتیں حجاب نہیں کر رہی ہیں، بازار میں جانا مشکل ہو گیا ہے، کالے میں جانا مشکل ہو گیا ہے، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ تو ایک عالم دین نے کہا اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ جہاں ہمارا جوان گناہوں سے نہ بچ سکے تو اسے جناب یوسف ہو جانا چاہیے، وہ اپنے کو یوسف بنا لے۔ یوسف سے خراب زمانہ آنے والا نہیں ہے، جناب یوسف سے خراب زمانہ دربار میں ہے، گناہوں کے سارے امکان مہیا ہیں، آمادہ ہیں، زلیخا کی ساری حرکتیں نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن جناب یوسف، ہم یہ بہانہ نہ کریں زمانہ یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، ممکن نہیں بچنا، نہیں۔ اگر وہ نہیں بچتے تو ہم تو بچ سکتے ہیں، اگر وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں تو ہم تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر سکتے ہیں، تو یہی ہو جائے۔ تو یہی وجہ ہے جب انسان یہ احساس کرے ہم نے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں بیچ دیا ہے تو ہماری نگاہیں نامحرم پہ نہیں جائیں گی۔ انسان کو احساس ہو کہ ہم نے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے تو انسان کے کان گناہوں کو نہیں سنیں گے، بری آواز کو نہیں سنیں گے، انسان کا شکم مال حرام نہیں کھائے گا۔ تو یہ مومن کی صفت ہے۔ جب اللہ نے مومن کے نفس کو لے لیا تو اب اس کے بدلے میں اللہ جنت دے رہا ہے، ایک جنت سے نواز رہا ہے۔ تو اب یہ تو مومن کی صفت ہو گئی کہ اگر ایک مومن اپنے نفس کو بیچے تو اس کے بدلے میں اللہ اسے ایک جنت سے نوازتا ہے۔ تو جو امیر المومنین ہوگا وہ جنت کی خاطر نہیں بلکہ علی فرماتے ہیں اے پڑھنے والے، میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت نام دیتا ہوں، جنت کی لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا تو تیری عبادت کے سرور محمد وآل محمد۔ اب امیر المومنین جنت کی لالچ میں نہیں، کیونکہ جنت کے یہ مالک ہیں، جنت کے یہ سردار ہیں۔ یہ مومنین کو حکم ہے آیات اور روایات اور واقعات میں کہ مومن نماز پڑھتا ہے تاکہ جنت ملے، اچھی بات ہے، روایت میں بھی ہے، آیات بھی ہے۔ مومن روزہ رکھتا ہے تاکہ جنت ملے، یعنی ہمارا سارا عمل یہ عزاداری، مولا خوش ہو جائے، مولا کا جوار ملے، مولا کی جنت میں رہیں، یہ ماتم مولا خوش ہو جائے، مولا کے جوار میں رہیں تاکہ جنت میں ہمیں نصیب ہو۔ یہ گریہ ازاری، یہ سارا جلوس، یہ شبیداری، یہ عزا، یہ محافل، یہ کیا ہے؟ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے تاکہ جنت مل جائے۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں جو جنت کے مشتاق نہیں ہے، جنت ان کے مشتاق ہے۔ سرور محمد وآل محمد۔ تو جو علی کی ذات ہے جس کی عبادت خالصاً لوجہ اللہ ہے، صرف اللہ کے رضا کے لیے، کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے، دیکھیں یہاں پہ بھی مومن نے اپنے نفس کو بیچا تو جنت کو حاصل کیا، لیکن جو علی کی ذات ہے اپنے نفس کو بیچ کر رضا الہی خرید رہے ہیں۔ جب علی کے پاس رضا الہی آ گئی تو اب یہ زمانہ نہ کہے یہ کیسے سورج نکالتے ہیں، یہ کیسے سورج پلٹاتے ہیں، یہ کیسے بارش کرتے ہیں۔ ارے اللہ نے ساری مرضی، سرور محمد وآل محمد، اللہ نے اپنی ساری مرضی
علی کے سپرد کر دیا، اہل بیت کے سپرد کر دیا۔ علی نے اپنی ساری توانائی اطاعت الہی میں بسر کی، تو اب یہ انسان شک و شبہ نہ کرے کیسے سورج نکلے گا، کیسے پلٹے گا، نہیں، یہ علی کے قبضے میں خدائی ہے، خدا نہیں ہے، خدائی ہے، خدائی صفات علی کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے عبدی اعطینی اجعلک مثلی فتقول له کن فیکون، ہے میرے بندے تم میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، میں تم کو اپنے جیسا بناؤں گا۔ اللہ علی کو اپنے جیسا بنائے گا نہیں، اپنے جیسا نہیں، اپنے صفات کا مظہر قرار دے گا۔ علی اشارہ کریں گے تو سورج پلٹ جائے گا، رسول اشارہ کریں گے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، امام رضا اشارہ کریں گے قالین کا بنا ہوا شعر ظاہر ہو جائے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ اہل بیت مظہر الہی ہیں، کمالات الہی ہیں۔ اہل بیت کا زیگ عزاداری معجزہ ہے، معجزہ، لہذا یہ معجزہ ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ معجزہ کے معنی ہی ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ اگر یہ عزاداری سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ معجزہ نہیں ہے، اور جب سمجھ میں نہیں آئی جو معجزہ ہے، جب معجزہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس معجزے کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے آقا رسول اللہ نے کہا تھا ہم وہ قوم ہیں کہ اگر دشمن ہم کو ختم کرنا چاہتا تو ہم کربلا میں ختم ہو جاتے، لیکن جب کربلا میں ختم نہیں ہوئے تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو انسان آئے اور اللہ کی اطاعت میں ہر لمحہ ہر آن بسر کرے۔ یہی وجہ ہے عبدی اطیعنی اجعلک مثلی فتقول له کن فیکون، اے میرے بندے تم میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو۔ اسی اطاعت اور عبادت کی بنیاد پہ ربط مصائب، باقی چیزیں بعد میں۔ سلمان فارسی اطاعت کی بنیاد پہ ایمان کے 10ویں درجے کو حاصل کیا، تو امام سے پوچھا مولا آقا سلمان نے ایمان کے 10ویں درجے کو کیسے حاصل کیا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ سلمان کی نگاہوں میں دو چیزیں تھیں، ایک واجب اور ایک حرام۔ اللہ نے کیا واجب کیا ہے اسے انجام دیا، کیا حرام کیا ہے اسے پرہیز کیا۔ ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہو گئے۔ جب 10ویں درجے میں فائز ہو گئے تو زمانے کا نبی کہتا ہے سلمان من اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ 5-10 چیزیں نہیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ اللہ نے کیا کہا ہے اس کو انجام دینا ہے، کہ چیز سے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ یہی 2 چیز کربلا کے دامن میں ہے۔ کربلا کے دامن میں 2 چیز ہے، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز۔ واجبات کی ادائیگی ایسی ہے، جنگ جاری ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے، وقت نماز ہو گیا، مصلی زمین کربلا پہ نظر آ رہا ہے۔ ایک ہماری بھی کیفیت ہے نمازوں کی، ایک ہماری معرفت امام حسین کی۔ یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، اذان بھی ختم ہو گئی، کوئی حرکت نہیں ہے، ہوتا ہے نا، بازار میں ہے، کھاڑے کے پاس ہے، یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہی لوگ جو اذان سنتے ہیں اور حرکت نہیں ہوتی ہے، جب زیارت پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ سفید جھوٹ ہے۔
اذان کی آواز پہ حرکت نہیں ہے، اور زیارت میں کہتے مولا میری جان آپ پہ قربان، اگر ہم کربلا میں ہوتے، بھئی کربلا آج بھی ہے، حق و باطل آج بھی ہے، اپنے عمل سے ظاہر کرو آپ حسین کی سیرت پہ ہیں یا یزید کی سیرت پہ ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. حسین نہیں، حسین کا مشن ہے. یزید نہیں ہے، یزید کا مشن ہے. ہم کس مشن پہ جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ حسینی اخلاق کے مالک ہیں، یہ یزیدی اخلاق کے مالک ہیں. حسین کی طرف جا رہے ہیں تو حسینی ہے، یزید کے راستے میں جا رہے ہیں یزیدی ہیں. ورنہ ہماری نمازیں کیا ہے؟ امام حسین کی قربانی صرف نماز نہیں ہے، دین اسلام، دین اسلام کی حفاظت کے لیے. خمینی کا جملہ، دین اسلام اتنا عزیز ہے کہ حسین جیسی ذات کو بھی دین اسلام پہ قربان کیا جا رہا ہے. حسین جیسی ذات کو دین اسلام پہ قربان کیا جا رہا ہے. اسی دین اسلام کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، جو جڑ ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کی بنیاد ہے. عزاداری کی بنیاد نماز، روزے کی بنیاد نماز، حج کی بنیاد نماز. اسی لیے رسول نے کہا ان قبلت قبل ما سوا، نماز قبول تو سارا عمل قبول، نماز رد تو سارا عمل رد ہو جائے گا. کیوں؟ یہ کیا مطلب ہے نماز قبول؟ یعنی اگر نماز پڑھ لیا، روزہ نہ رکھا تب بھی روزہ قبول، نماز پڑھا اور حج نہیں کیا تب بھی قبول نہیں. نماز اساس ہے، اس اساس پر، نماز پر جو دوسری عمارتیں رکھی جائیں گی، جو روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، دوسرے مراحل ہیں، یہ سب اسی بنیاد پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ اساس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. جب اساس مستحکم ہوگی تو اس عمارت میں اتنا دوام ہوگا کہ روزے کو بھی حملے کرو، جہاد کو بھی حملے کرو، تولا کو بھی حملے کرو، تبرہ کو بھی حملے کرو. اس میں تو طاقت اور توانائی ہے کہ اس عمارت میں بنیاد میں کوئی جنبش نہیں ہوگی. اس لیے رسول نے کہا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اسی نماز اساس دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے حسین نے اتنی عظیم قربانی دی. بس دوسرا مسائل، سارا مرثیہ آپ نے شام کے دربار اور زندان سے رہائی کے بعد آپ نے سارا مرثیہ سماعت کیا. جو کم سن بچے ہوتے ہیں گھروں میں، ان کی عادت ہوتی ہے، سب کے گھر میں ہے، بابا ہم کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کب گھر پہنچیں گے. اپنے ساتھ میں آپ بچوں کو سفر پہ رکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بابا کب گھر کو جائیں گے. جبکہ سفر میں آرام ہی آرام ہے، پانی بھی میسر ہے، رہنے کی جگہ بھی ہے، لباس بھی تمیز ہے، باپ بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے، ساری ضرورت پیسے کی بنیاد پہ پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی بچے بار بار پوچھتے ہیں بابا گھر کب جائیں گے، اپنے وطن کب پہنچیں گے، کل، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد. کوئی جناب سکینہ کے دل سے پوچھے، کوئی جناب سکینہ کے دل سے پوچھے اے بھومی اماں، یہ زندان کی تنہائی، یہ مصائب و آلام، اے بھومی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا. ارے یہی وجہ ہے کہ جب شام ہوتی تھی جناب سکینہ زندان شام کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی، پرندوں کو دیکھتی تھی. اے بھومی اماں ارے یہ پرندے کہاں کو جا رہے ہیں،
زینب نے کہا بیٹے ارے یہ صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں دانے کی تلاش میں، شام ہوتی ہے اپنے گھروں کو جاتے، اے بوبے ہما ارے مدینہ کب جائیں گے؟ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی مظلوم کربلا کی، سکینہ کی مظلومیت۔ سکینہ زندان شام میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے رخصت ہو گئے۔ مجھے مصائب نہیں پڑھنا زندان شام کا، رہائی ہو گئی۔ قافلہ سرزمین کربلا پہ وارد ہوا۔ زینب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے اپنے بھائی کی لحد پہ گرایا، اے میرے ماجائے ارے یہ تیری دکھیا بہن کتنے مصائب و آلام کے بعد اب تیری قبر پہ آئی ہے، لیکن بہت شرمندہ ہے، تیری امانت زندان شام میں۔ خدا کسی غم میں نہ رہے سوائے غم اہل بیت کے، تیری امانت زندان شام میں رہ گئی۔ عجب نہیں زمین کربلا کو لرزہ آیا ہو، قبر حسین کو لرزہ آیا ہو، بیویاں ہیں 3 دن تک۔ زینب جہلم منانے آئی ہے، 20 21 22 3 دن تک سیدانیہ سید سجاد گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ آج 23 محرم کو یہ قافلہ زمین کربلا سے نکل کر مدینے کی سمت جا رہا ہے۔ یہ اجڑی ہوئی بیویاں ہے، جوان ساتھ نہیں ہے، گودیاں خالی ہے۔ یہی وجہ تھے جب جناب ام کلثوم نے ارے شہر مدینہ کو دیکھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ارے ہم آئے ہیں حزن و غم کے ساتھ، جب گئے تھے ہمارے بچے ساتھ تھے، ہمارے جوان ساتھ، لیکن جب واپس آئے ہیں بچے نہیں ہیں، ہمارے جوان نہیں ہیں۔ ہاذا دار سارا مصائب آپ سن رہے ہیں، بس ایک فقرہ، مجلس تمام ہو رہی ہے، اب یہ قافلہ روض رسول کے قریب پہنچا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھے، اے میرے نانا تمہاری نواز اجڑ کے آگے ارے کتنا زخم کھایا، تازیانوں کے نشان ارے پوست زخم ہے۔ اے میرے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تجھے وہ نشانات دکھا دے۔ زینب آگے بڑھے، عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئے، اپنے گھر میں پہنچے، شائن خانہ میں گریہ کر رہے ہیں، عبداللہ موجود نہیں تھے۔ جب تھوڑا وقت گزر گیا عبداللہ واپس آئے تو کیا دیکھا، ارے ایک سیدانی، ایک بی بی ہے جو حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہے بی بی ارے جا اپنے گھر میں ماتم کر، ارے میرا آقا بخیر ہو۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے عبداللہ تو نے زینب کو نہ پہچانا، یہی وجہ ہے نہیں پہچانا، بال سفید ہو گئے، چہرے سیاہ ہو گئے، کمر خمیدہ ہے، زینب کو نہیں پہچانا۔ عبداللہ نے چہرہ اٹھایا، واہ غربتا واہ علیہ واہ محمد۔